احمقوں کا انداز کیسا ہے کہ یہ سرکار کی جو حکمتیں ہیں، جو رب کے کہنے پر ہیں، جو رب کے فرمانے پر ہیں، ان کو عیب بنا کے پیش کرتے ہیں کہ وارث ہوتے تو پھر ایسا کیوں ہوا، وارث ہوتے تو پھر ایسا کیوں ہوا۔ یہ ساری باتیں مشرکوں کو بطور سبق پڑھا رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہندوؤں سکھوں کو بتا رہے ہیں کہ تم ہمارے رب کو یوں کہنا شروع کر دو کہ اگر تمہارا اللہ ہوتا تو اس کے نبی کو پھر ہجرت کیوں کرنا پڑ گئی تھی، اگر تمہارے اللہ کی طاقت ہوتی تو اس کے ماننے والوں کو ٹکڑے کیوں کر دیا گیا تھا۔ یہ ان لوگوں کو مواد دیا جا رہا ہے۔ ہم حق پرست، رب کی توحید کے متوالے اور محبوب علیہ السلام کی عزت کے رکھوالے یہ اعلان کر رہے ہیں، طاقت ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود، اختیار ہونے کے باوجود یہ سب کچھ اپنایا گیا تاکہ جو بعد میں آئیں گے جن کا اختیار نہیں ہوگا ان کو جانے کا سبق مل جائے گا۔ محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتے ہوئے اپنی بات عرض کرتا ہوں، اور میں بڑی معذرت سے، چونکہ دل جلتا ہے ایسی باتوں سے۔ ہم کہتے ہیں انما اللہ معطی وانا قاسم، اللہ فرماتا ہے میں عطا کرتا ہوں، تقسیم میرے نبی علیہ السلام کرتے ہیں۔ تو اس تقسیم پر اعتراض کرتے ہوئے اس شخص نے کہا کہ یہ علم، کتاب العلم میں اس کا ذکر ہے تو صرف علم کی بات ہے، رزق وغیرہ کی بات نہیں کہ ہر چیز وہی تقسیم کرتے ہیں۔ اور اس پر پھر اعتراض کیا گیا کہ رزق تو حرام بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ تقسیم کرتے ہیں تو پھر کیا حرام وہ تقسیم کرتے ہیں؟ یہ اپنی طرف سے اس پر یہ معارضہ قائم کیا کہ نہیں نہیں رزق نہیں تقسیم کرتے، لیکن دروغ گو کا حافظہ نہیں ہوتا۔ اب سرکار اگر رزق بانٹیں تو حرام کے لحاظ سے اعتراض ہے تو اللہ کے دینے کے لحاظ سے پھر کیوں نہیں ہے؟ رب دیتا ہے تو سرکار بانٹتے ہیں، یا یہ کہو جو حرام کھاتے ہیں ان کا رب کوئی اور ہے؟ جو حرام کھاتے ہیں ان کو رب نہیں رزق دیتا ہو تو فرماتا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سارے جہان کا رازق وہ ہے، تو پھر رزق تو اسی کی طرف سے آتا ہے۔ اور اگر جو دلیل سرکار کے لحاظ سے پیش کر رہے ہیں کہ پھر حرام سرکار تقسیم کرتے ہیں، تو پھر میں پوچھتا ہوں کہ پھر کیا حرام اللہ دیتا ہے؟ معاذ اللہ۔ اصل میں رزق کی بحث بڑی طویل ہے، امام بیضاوی نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اگر وہ کسی نے پڑھی ہوتی تو ایسی دلیلیں ہرگز کوئی نہ پیش کرتا۔ اس سلسلہ میں بحث ہے کیا حرام رزق ہے یا رزق نہیں ہے۔ میرے پاس وہ حدیث شریف ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلہ کے اندر باقاعدہ عمر بن قرہ جو ہاتھ سے ڈھول بجا کے روزی کماتا تھا، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رقد رازقک اللہ طیبا، اللہ نے تو تجھے طیب رزق کی دیا تھا، فاخترت ما حرم اللہ علیک، تو نے خود پاک کے مقابلے میں حرام رزق اپنا بنا لیا ہے۔ رب نے پاک دیا تھا اور تم نے بدلا ہے، اور پاک کی جگہ تم نے حرام رزق کمانا شروع کر دیا ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ رب سب کو ہی حلال دیتا ہے، سرکار سب کو ہی حلال بانٹتے ہیں۔ رب سب کو حلال دیتا ہے، سرکار سب کو ہی حلال بانٹتے ہیں۔ آگے کوئی بدبخت ہے وہ جان بوجھ کے حلال چھوڑ کے حرام کی طرف چلا جاتا ہے، یہ اس کا اپنا ہے انداز، چونکہ سرکار نے اس کو فرمایا لقد اخترتا، یہ تم نے اختیار کیا، تم نے حلال کو چھوڑ کے حرام کو اختیار کر لیا۔ رب نے دیا، رب تیرا بھی رازق ہے، اور رب نے تیرا بھی حلال تجھے تیری طرف دیا تھا، تو نے خود اس کو تبدیل کر لیا۔ تو اس بنیاد پر اس حدیث سے اصل مسئلے کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ رزق کے لحاظ سے نہ رب پر اعتراض ہے، نہ رب کے نبی علیہ السلام پر بھی اعتراض ہے، اور حرام بھی رزق ہے، لیکن حرام بنا اس وقت جب اس نے اپنے اختیار سے اس کو حرام بنایا۔ رب ذوالجلال نے حرام پیدا نہیں کیا تھا، رب ذوالجلال نے حرام عطا نہیں کیا تھا، نبی علیہ السلام نے حرام تقسیم نہیں کیا تھا۔ آگے بنانے والے نے، اختیار کرنے والے نے، اپنی نوکری، اپنا روزگار اس کے لحاظ سے چننے والے نے خود اپنا ایسا چن لیا ہے۔ نہ رب نے نہ رب نے حرام دیا ہے، عطا کیا ہے، اور نہ ہی نبی علیہ السلام نے حرام بانٹا ہے، وہ تو پاک تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہاں بڑی ڈٹائی سے ایک بات تسلیم کر لی، ہم کہا کرتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے جو تم کہتے ہو، لیکن بات نکل ہی آتی ہے۔
تو شخص کہتا ہے اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں، سنو جملہ سن سکتے ہو کیسٹ سے، اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں تو پھر ریال اہل حدیثوں کو کیوں آتے ہیں؟ اہل حدیثوں کو ریال کیوں آتے ہیں؟ ریال ظاہر ہو گئے، پیسوں پر بکا ہوا عقیدہ ظاہر ہو گیا، ریال اہل حدیثوں کو پھر کیوں آتے ہیں؟ اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں تو پھر ریال اہل حدیثوں کو کیوں آتے ہیں؟ یہ مان گئے ہیں کہ ہم تو نبی کی پارٹی نہیں ہے اور ریال پھر بھی ہمیں مل جاتے ہیں، تو پتا چلا نبی نہیں دیتا کوئی اور دیتا ہے، اگر نبی دیتا ہوتا تو ہمیں نہ ملتے۔ لفظ کیا ہے؟ اگر رزق نبی تقسیم کرتے ہیں تو پھر ریال اہل حدیثوں کو کیوں آتے ہیں؟ جبکہ عاشق تم بنتے ہو، ثابت ہوا کہ ہم نے حضور کو راضی رکھا ہوا ہے اور تم نے حضور کو ناراض کیا ہوا ہے، اس واسطے ہمیں بیرونی ایڈ آتی ہے۔ میں ذرا ایجنسیوں کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں، یہ روزمرہ کے دھماکے، خود کش حملے، جیکٹیں، یہ کہاں سے پیچھے سے فنڈ آتا ہے؟ اور خود لوگ پہنچے ہوئے ہیں اور خود تحقیق ہو چکی ہے کہ سرمایہ کہاں سے ملتا ہے، کہاں کے پیسے سے یہاں سر دھڑ آپس سے جدا ہوتے ہیں، لیکن وہ خود بھی بول پڑے اور اس مسئلے میں آ کر نبی کے بغض اور حسد میں کہ اگر نبی دیتے ہوتے تو پھر ریال اہل حدیثوں کو کیوں ملتے۔ میں اس میں سے لفظ اہل حدیث سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ اہل حدیث ایک علمی نام ہے اور وہ حدیث کے اسپیشلسٹ کو کہا جاتا ہے، ریڑی لگانے والے کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا اور جاہل نکھٹو کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا۔ لیکن جو انہوں نے کہا اس کی میں وضاحت بھی بخاری سے کرنا چاہتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر رزق نبی بانٹتے ہیں تو پھر ریال ہمیں کیوں ملتے ہیں۔ اس سلسلہ میں یہ میرے پاس صحیح بخاری شریف ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ ہر مسئلے کا علاج قرآن سے بھی اور صحیح بخاری شریف سے بھی پیش کرتے ہیں، چونکہ یہ کہا سب کچھ انہوں نے ہے، اس واسطے ہمیں اس کی وضاحت جو ہے وہ کرنا پڑ رہی ہے۔ اور اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 27 ہے، پہلی جلد کے اندر میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک نو مسلم لوگوں کی ٹیم آ گئی، جماعت آ گئی، ان میں ایک پرانے خدمتگار تھے، باقی سارے نئے نئے تھے۔ حضرت سعد پاس بیٹھے ہوئے تھے، کہتے تھے میرا خیال تھا اب جب ابر کرم برسے گا تو جس کی کئی بہاریں اسلام میں گزر گئی ہیں اسے تو بہت کچھ دیا جائے گا، اور جو نئے نئے ہیں انہیں تھوڑا تھوڑا دیا جائے گا۔ کہتے ہیں جب ابر کرم برسا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جھولیاں بھرنے پہ آئے تو جو نئے تھے ان کی جھولیاں بھر دی، جو پرانا تھا اسے کچھ بھی نہیں دیا۔ اب حضرت سعد حیران رہ گئے کہ میرا خیال تھا کہ پرانے کو زیادہ ملے گا، وہ حقدار زیادہ ہے، خدمت زیادہ ہے، نئے تو اب آئے، لیکن معاملہ بالکل برعکس ہوا۔ تو بول پڑے، حضرت سعد نے پوچھا محبوب ایسا کیوں ہے؟ حکمت کوئی ضرور ہے، اعتراض نہیں، حکمت کوئی ضرور ہے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد سنو، وہ اور ہیں کہ جھولی میں کچھ ڈالیں تو پڑتا ہے، ہم ڈالیں پھر بھی بھرتی ہے، نہ ڈالیں پھر بھی بھر جاتی ہے، یہ خلاصہ ہے۔ اور فرمایا تم نے ان پیسوں کو معیار سمجھا کہ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو پیسے ملے؟ سعد سنو، انی لأوتی الرجل وغیرہ احب الی، میں کچھ لوگوں کو مال دیتا ہوں اور کچھ لوگوں کو مال نہ دے کے اپنا بڑا محبوب بنا لیتا ہوں۔ انی لأوتی الرجل وغیرہ احب الی، جس کو مال دیا وہ میرا پسندیدہ نہیں ہے اتنا جتنا کہ وہ ہے جس کو نہیں دیا۔ احب سپرلیٹو ڈگری بولی، جس کی جھولی بظاہر خالی رہی یہ زیادہ پیارا ہے مجھے۔ کیوں؟ میں نے فرق کیا ہے کہ وہ ہیں پرائمری والے، یہ عشق کا پی ایچ ڈی کر چکا ہے، وہ نئے نئے آئے ہیں، ان کا خیال مال کی طرف جاتا ہے، یہ پی ایچ ڈی واقعی کا مال کی طرف نہیں، ہر وقت میرے جمال کی طرف جاتا ہے۔ ان کو میں نے اس لیے دیا اور ساتھ لفظ بول دیے خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار، میں نے ان پر اس لیے کرم کیا کہیں رب ان کو جہنم میں الٹا نہ کر دے کہ نئے نئے ہیں مال نہ ملے تو پھر جائیں تو جہنمی بن جائیں گے۔ ابھی ان کا میرٹ اور ہے، ان کی کلاس اور ہے، سعد ان کی کلاس اور ہے۔ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ اب یہاں پر صورتحال کیا نکلی کہ ایک جماعت ہے اس کو مال ملا ہے اور دوسرے جو پرانے خادم ہیں
ان کو مال نہیں ملا. حضرت سعد نے پوچھا تو میرے نبی علیہ السلام نے جو لفظ بولے ان کا ترجمہ سادہ سا انی لأوتی الرجل، میں ایک شخص پر عطا کرتا ہوں، میں عطا کرتا ہوں، وغیرہ، حالانکہ جو اس کے سوا ہے جس پر عطا نہیں کی، احب الیہ، وہ میرا بڑا محبوب ہے. اب آپ تم خود اندازہ لگاؤ، جو مال لے کے گھر گیا وہ اچھا رہا یا جو سرکار کا جمال لے کے گیا وہ اچھا رہا؟ دنیا تڑپتی ہے کہ میں محب رسول بن جاؤں، میں عاشق رسول علیہ السلام بن جاؤں، میرا عشق رسول علیہ السلام معتبر ہو جائے. جو محب رسول ہونے میں کامیاب ہو گیا وہ جہانوں میں کامیاب ہو گیا. مبارک ہو اس بندے کو جو محبی نہیں محبوب الرسول بن گیا ہے. سرکار فرماتے ہیں ساتھ انہیں محروم نہ سمجھو کہ جس کو میں نے کچھ نہیں دیا، غیر احب الیہ، جن کو میں نے دیا ہے ان سے یہ میرے بڑے محبوب ہیں. اب کیا مطلب بنا؟ مطلب یہ بنا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر یہ کرم کیا، چونکہ نئے ہیں تو ان کو مال دے کے بھی مطمئن کرنا چاہیے. نئے جو آئے ہیں، پرانا تو عشق کا پی ایچ ڈی ہے، اب مال کی طرف سوچتے نہیں، ہر وقت جمال میں مستغرق رہتا ہے. تو نتیجہ کیا بنا؟ ہمیں تانا دینے والے کہ اگر وہ دیتے ہوتے تو ریال تمہیں ملتے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، بخاری شریف میں موجود ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے کچھ لوگوں کو مال ملتا ہے اس وقت کے لحاظ سے، آج کی صورتحال میں فرمائے یہ نہ سمجھو جنہیں کچھ دیا وہ قریب ہیں اور جنہیں کچھ نہیں دیا وہ دور ہیں. فرمایا تم خود سوچو کہ جس کو ریال ملے وہ کامیاب رہا یا آمنہ کے لال ملے وہ کامیاب رہا. ریال کہنے والے، اور پھر میں یہ وضاحت فوراً کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی یہ حیثیت نہیں ہے جو حدیث شریف والوں کی ہے کہ جن کو سرکار نے فرمایا کہ میں جنہیں دے رہا ہوں، وہ جنہیں دیا تھا یہ اس کیٹیگری کے نہیں ہیں. وہ جنہیں سرکار نے دیا تھا ان کی کیٹیگری بھی اور تھی، اور جنہیں نہیں دیا تھا ان کی کیٹیگری بھی اور تھی. ہاں اگر یہ اپنی کیٹیگری دیکھنا چاہتے ہیں تو بخاری میں اس کا بھی ذکر موجود ہے، اور ابھی تمہارے سامنے اس کو پیش کر دیتا ہوں. بڑی منطق ہے، بڑا نور ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک لفظ کے اندر، اور ایسے وضاحت کر دی ہے اور اس انداز کی کہ جس کے بعد اب کسی طرح کی کوئی دھند باقی نہیں رہتی. حدیث شریف تھوڑی سی لمبی ہے، صبر کر کے سننا اور پھر اس کو جا کے چوک میں کھڑے ہو کے سنانا کہ سنی روکھی سوکھی کھاتا ہے اور محبوب کی شان بتاتا ہے. جمعے کے بعد قورمہ نہ صحیح اور جمعے کے بعد آئس کریم نہ صحیح، لیکن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام جو ہے. محتشم سامعین حضرات، یہ حدیث شریف بخاری شریف میں 1421 نمبر حدیث ہے. کیا نمبر؟ 1400 اور بخاری شریف میں متعدد مقامات پہ موجود ہے، اور پہلی مرتبہ کتاب الزکات میں ہے، جلد نمبر 1 ہے. کتاب الزکات کے اندر یہ حدیث شریف ہے اور بڑا ہی عجیب لذیذ اس کا مضمون ہے ہر حدیث کی طرح. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں کے ایک شخص کا ذکر کر رہے تھے. قال رجل لأتصدقن بصدقہ، ایک شخص نے نیت کر لی کہ میں صدقہ کروں گا. صوفی مزاج تھا، کہا میں دن دہاڑے کسی کو نہیں دوں گا، دن دہاڑے چھپ کے بھی دوں گا تو جس کو دے رہا ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہوگا، اسے تو پتا چل جائے گا کہ یہ بڑا سخی ہے، تو میں اپنی نیکی ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں چھپ کے رات کے وقت صدقہ کروں گا تاکہ میری نیکی میں کوئی ریا نہ آئے. لہذا نیت اچھی تھی. رات کے وقت نکلا، فخرج بصدقته، رات میں گلیوں میں ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی مجھے مل جائے اندھیرے میں، میں اس کو پیسے دوں اور میں غائب ہو جاؤں، نہ وہ مجھے دیکھے نہ میں اسے پہچانوں کون ہے، اور میری نیکی سلامت رہے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں چکر لگا رہا تھا تو ایک شخص مل گیا اور وہ چور تھا. فوضعها فی ید سارق، اس نے غنیمت سمجھا کہ کوئی صدقہ لینے والا مل گیا ہے اور ہے بھی رات، اس نے فوراً پیسوں کی تھیلی اسے پکڑائی اور خود بھاگ گیا. چور نے پیسے پکڑ لیے، ہاضمہ بڑا تیز تھا لیکن بات جو اس کو ہضم نہ کر سکا. صبح ہوئی
تو اس نے دوستوں کو بتا دیا ویسے رات آج بڑا کرم ہوا ہے، پہلے کئی دیواریں پھاڑنی پڑتی تھیں اور پھر تھوڑی کمائی ہوتی تھی، آج تو بالکل کچھ کرنے نہیں پڑا، ہاتھ میں کوئی آ کے سب کچھ دے گیا ہے۔ اب صبح چرچا تھا محلے میں کہ رات رب کا کوئی بندہ صدقہ کرنے نکلا ہے اور دے چور کو گیا ہے۔ اب اس شخص کو جب اس نے بات سنی تو فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تَصُدَّقَ عَلَىٰ سَارِقٍ، بخاری ہے، اور اس نے سارے جھوٹوں کی مت ماری ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح ہوئی محلے میں چرچا تھا کہ آج رات چور کو کوئی صدقے کے پیسے دے گیا ہے۔ اس بندے تک بھی بات پہنچ گئی کہ صدقہ تو میں ہی کرنے والا تھا، بیچارے کو بڑا افسوس ہوا، کہتا اللہم لک الحمد لأتصدقن بصدقہ، اے اللہ تیری حمد ہے، تو قدرتوں والا ہے، تیرے ہر کام میں حکمت ہے، اب میں تو نیکی بچاتا بچاتا سب کو چور کو دے بیٹھا، میرا تو مطلب یہ تھا کہ ریا نہ ہو اور وہ سارے ہی ضائع ہو گیا، چور کو دے بیٹھا ہوں، چلو اے اللہ میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ اب رات آئی تو پھر صدقہ لے کے نکلا، فخرج بصدقته فوضعها فی یدی زانیہ، رات گلیوں میں چکر لگا رہا تھا اندھیرے میں کہ کوئی صدقہ لینے والا مل جائے، اتنے میں ایک خاتون سامنے آ گئی اور وہ زانیہ خاتون تھی، برے ارادے سے نکلی ہوئی تھی اور یہ صدقہ دینے کا متلاشی تھا کہ کوئی صدقہ لینے والا مل جائے۔ اس نے فوراً تھیلی پیسوں کی اسے دی اور خود غائب ہو گیا۔ وہ عورت صبح سہیلیوں کو بتا رہی تھی دیکھو رات مجھے آسانی سے بہت کچھ مل گیا ہے، کوئی رب کا بندہ پورا بیگ ہی پیسوں کا مجھے دے گیا ہے اور مجھے کوئی مشقت بھی نہیں کرنا پڑی، رات کو اس طرح آسانی سے مجھے پیسے مل گئے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں صبح ہوئی تو محلے میں باتیں ہو رہی تھیں کہ آج رات رب کے کسی بندے نے صدقہ کیا ہے مگر عجیب بندہ ہے، زانیوں کو پیسے دے گیا ہے، جو بدکار عورت تھی، بدماش تھی، کنجری تھی، اس کو پیسے دے گیا ہے۔ اور بات اس تک بھی پہنچ گئی، کہتا اللہم لک الحمد، اے اللہ تیری قدرتیں بھی عظیم ہیں، میں ریا سے بچتے بچتے لٹ گیا ہوں، میں نے کہا کہ کوئی دیکھ نہ لے مجھے، اندھیرے میں دینا چاہتا تھا اور جس کو دیا ہے وہ تو بدبخت کنجری عورت تھی اور میرے پیسے تو ضائع ہو گئے۔ کہتا لا تصدقن اللیل، میرے رب آج میں پھر کروں گا۔ اب تیسری رات پھر صدقے کا ارادہ کر لیا۔ اب بات ساری ذہن میں رکھنا، ابھی اچھا نتیجہ سامنے آئے گا کیونکہ اس کا ہر لفظ ہی اچھا ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ میں بیان کر رہے ہیں، کوئی کچی پکی روٹی کی بات نہیں، صحیح بخاری شریف، صحیح بخاری شریف، محبوب علیہ السلام کا خطاب صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے۔ فرمایا میرے صحابہ تیسری رات بھی وہ نکلا اور اس کا ارادہ تھا کہ میں صدقہ کروں گا، پیسے ہاتھ میں اس نے بیگ پکڑا ہوا تھا اور تلاش کر رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک گلی کے کونے پہ ایک بندہ نظر آیا، اس کو اس نے بیگ دے دیا، خود چلا گیا۔ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تَصُدَّقَ عَلَىٰ غَنِيٍّ، صبح باتیں ہو رہی تھی کہ کوئی صدقہ کرنے والا بھی بڑے ہی عجیب ہے، آج رات کروڑ پتی کو صدقے کے پیسے دے گیا ہے، جس کے پاس پہلے ہی پیسے بہت ہیں، بہت مالدار غنی بندہ ہے اور صدقے والا بھی اسے ہی دے گیا ہے۔ اب اس تک بات پہنچی کہ میرا تو تیسرے دن بھی نشانہ خطا ہو گیا، پہلے دن چور کو دے بیٹھا ہوں، دوسرے دن بدکار عورت کو دے بیٹھا ہوں، تیسرے دن غنی کو دے بیٹھا ہوں اور مستحق تک تو پیسے ہی نہیں پہنچا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سارا ماضی بھی جانتے ہیں، سارا مستقبل بھی جانتے ہیں، ماضی کا مسئلہ بھی حل کرنا تھا اور ہمیں بھی وارث ہونے کا مطلب سمجھانا تھا، ہمیں ریال بھی نہ ملے اور سرکار کا مقال بھی نہ ملے تو پھر زندگی میں ایسے بسر کرے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے سامنے اب اس کا تجزیہ فرماتے ہیں، بلکہ رب ذوالجلال کا فرمان بھی ساتھ ایڈ کر دیا۔ یہ بندہ بیچارہ بڑا ہی افسردہ تھا کہ پیسے بھی ضائع ہوئے، ثواب بھی نہیں ملا، میں تو بڑا اصلی ثواب لینا چاہتا تھا کہ ریا سے بچا رہوں اور یہاں سب کچھ ہی میرا ایسے چلا گیا۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں فَأُوتِیَ، اس سے رب کی ملاقات ہوئی، یعنی خواب میں جاگتے ہوئے تو اللہ کا کوئی دیدار کر نہیں سکتا دنیا میں، یا جنت میں ہوگا، دنیا میں صرف میرے نبی علیہ السلام کی شان۔ فَأُوتِیَ، خواب میں بتایا گیا
یا ویسے جس طرح فرشتے عام بندوں سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں، کوئی ایسی صورتحال بنی، بہرحال سرکار کے الفاظ ہیں، اسے رب کی طرف سے پیغام آ گیا اور کہا گیا فقیل لہو، اسے بتایا گیا افسوس نہ کرو، تمہارا تینوں دن ہی نشانہ صحیح رہا ہے، تینوں دن ہی تمہارا پیسہ ضائع نہیں گیا۔ کیسے؟ کہا گیا اما صدقتک علی سارق فلعلہ ان یستعف عن سرقتہ، وہ چور کو رب نے اس لیے دلوایا تھا کہ اس بے حیا کو حیا آئے کہ رب کے بندے تو یوں بھی ہوتے ہیں، رات چھپ کے پیسے دیتے ہیں، تو میں چھپ کے لوگوں کے توڑ کے بیگ نکالتا ہوں اور دیواریں پھاڑتا ہوں، میں کیسا عجیب ہوں، رب کے بندے ایسے بھی ہیں کہ جو راتوں کو نکلتے ہیں اور خود اپنے پیسے کسی کو دیتے ہیں اور میں چھپ کے کسی کے نکالتا ہوں۔ فرمایا اسے سبق آئے گا، اس کی سوچ بدلے گی، اس میں انقلاب آئے گا کہ جو رب محنت کے بغیر دلوا سکتا ہے وہ چوری کے بغیر بھی گزارا کروا سکتا ہے۔ نہ چور کو جو تمہارے پیسے ملے تو چوری سے باز آئے گا، آہستہ آہستہ پاک دامن ہو جائے گا، آہستہ آہستہ اس بری عادت کو چھوڑ جائے گا، لہذا تمہیں تو ثواب مل گیا کہ تمہارے پیسوں سے ایک چور بالآخر تہجد گزار بن جائے گا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اما الزانیۃ فلعلھا ان تستعف عن زناھا، زانیہ کوئی رب کی پیاری نہیں تھی، سمجھ نہیں آئی؟ ریالوں والوں، زانیہ کوئی رب کی پیاری نہیں تھی، زانیہ عورت کوئی رب کی پیاری نہیں تھی کہ بڑے اچھا کردار ہے تو اس کو انعام ملتا ہو، نہیں، اس کو کیوں دیا گیا؟ فلعلھا ان تستعف عن زناھا، کہ اسے شرم آئے کہ رب تو چھت پھاڑ کے بھی دے سکتا ہے، تو میں عزت و عصمت کے پردے چاک کرواتی ہوں اور ایسا کرتی ہوں، اس کو حیا آ جائے گا، حیا آ جائے گا، اور وہ تمہارے پیسوں کی وجہ سے اس بدکاری سے بچ جائے گی۔ اور فرمایا جو تیسرے کو ملا، غنی کو، اما الغنی فلعلہ ان یعتبر، اسے عبرت آئے گی، کیوں؟ فینفق مما آتاہ اللہ، وہ بھی اپنے مال سے زکات دینے کا سوچے گا، وہ بھی مال سے زکات دینے کا سوچے گا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ جس رات رب پیسے دلوا رہا تھا چور کو، چور رب کا پیارا نہیں تھا، جس رات رب پیسے دلوا رہا تھا زانیہ کو، زانیہ کوئی رب کی پیاری بندی نہیں تھی۔ پیسے دلوائے ہیں کس کے لیے کہ سوچ بدلے، پیسے دلوائے ہیں کس لیے کہ حیا آ جائے، پیسے دلوائے ہیں کس لیے کہ کوئی شرم محسوس کرے۔ میرے نبی کے دیش کے ریالوں پہ پلنے والوں، ریال اس لیے نہیں کہ تم پیارے ہو، ریاض اس لیے ہے کہ گندے کرتوتوں سے باز آ جاؤ۔ اگر تم پیارے ہو تو پھر زانیہ کو بھی رب کا مقرب بندی سمجھو، اگر تم پیارے ہو تو پھر اس چور کو بھی پیارا قرار دو، جس کو اندھیرے میں رب پیسے دلوا رہا تھا، اس کنجری کو اللہ کی ولیہ کہو، جس کو رب اندھیرے میں پیسے دلوا رہا تھا۔ پیسے دلوائے ہیں، محنت کے بغیر ملے ہیں، مگر مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ برگزیدہ بڑے ہیں، پیارے بڑے ہیں، اچھے بڑے ہیں، رب کے لاڈلے ہیں اور رب والے ہیں، نہیں نہیں، رب کے دھتکارے ہوئے تھے، رب کے دربار سے نکالے ہوئے تھے، رب کے بگوڑے تھے، اس کے باوجود بھی رب نے دلوا دیے ہیں۔ یہ کیٹیگری ہے جس کو میں اب واضح کرنا چاہتا ہوں، وہ پہلی حدیث تو سمجھانے کے لیے تھی، یہ کیٹیگری ہے ریال لے کر، یہ سوچو تو صحیح، وہ رب تو زانیہ کو بھی دلوا رہا تھا، چور کو بھی، کیوں؟ شرم آئے گی، شرم آئے گی، جن کے صدقے رب کھلاتا ہے ان کے پھر جشن منانے چاہیے، ان کے صدقے جو پوری کائنات بنی، جن کے صدقے وہاں والوں کو بھی اور یہاں والوں کو بھی ملتا ہے، ان کو سوچ آئے گی کہ آخر سوچنا چاہیے، اور جو الٹے
پھر اکڑ رہے ہیں. پتا چلا پھر دل کی حیثیت کوئی زیادہ ہی خراب ہو گئی ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے کتنا واضح جواب ان کی بات کا آ گیا. ہمیں تانے دیتے ہیں کہ اگر تم محبوب ہوتے تو تمہیں بھی ملتے, ہم پیارے ہیں اس لیے ہم دیتے ہیں. تو میں نے بتایا ضروری نہیں کہ پیاروں کو ہی دیا جائے, پیاروں کے علاوہ کو بھی دیا جاتا ہے. چور کو, زانیہ کو دلوا دیا گیا ہے. مطلب کیا تھا؟ عبرت حاصل کرے. مطلب کیا تھا؟ حیا آ جائے. مطلب کیا تھا؟ پہلی روش بدل جائے. اس واسطے ہمیں ریالوں کا چکمہ دے کر اور ریالوں کے نام لے کر ہمارے عقیدے کو تم کسی طرح کی جنبش نہیں دے سکتے. سنی مزاج پکا ہے, سنی ضمیر کھڑا ہے. کھا کے اور پھر کسی کا بننا, یہ تو سارے ہی بنتے رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ بھوکے رہ کے بھی ان کے نعرے لگائے جائے. اور اللہ کے صدقے, اللہ کے فضل سے کوئی بھوک ہے ہی نہیں. صرف جو غیروں کو دیکھتے ہیں, صرف پتا چلتا ہے کہ ان کی طرف کون دیکھتا ہے, غیروں کی طرف کون دیکھتا ہے. صرف یہ امتحان ہوتا ہے, آزمائش ہوتی ہے. آزمائش ہے, ان سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے. یہ ہماری صورتحال, اس کا انداز ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطائے, وہ ان ریالوں کی محتاج نہیں ہیں. اس سے بڑا معاملہ ہے. اور یہاں پر اس چیز کو بخاری شریف کی حدیث سے, اس رزلٹ کو میں نے ایک دن ایک سوال آ گیا تو برجستہ اس سے میں بخاری پڑھا رہا تھا تو جواب دے دیا. شخص کہہ رہا تھا کہ میلاد کا جلسہ سنیوں کا ہوتا ہے اور ٹکٹ کسی بدعقیدہ کی نکل آتی ہے. تو پیارا تو پھر وہی تھا نا جس کو مدینے سے بلاوا آ گیا. کرانے والے سارے سنی, ٹکٹ اس کی نکلی جو اس سفر کو حرام سمجھتا ہے اور بدعقیدہ تھا. تو میں نے یہ حدیث پیش کر کے میں نے کہا نہیں, ٹکٹ اس لیے نکلی ہے لعلہ یعتبر, اسے شرم آئے کہ کیسے جب بندے اپنے پاس سے دے کے میلاد کرتے ہیں تو میں بھی تو کچھ سوچوں. لعلہ یعتبر, تاکہ اسے عبرت آئے. یہ عبرت کے لیے ہے, یہ اس محبت کے پیش نظر نہیں ہے. تو محتشم سامعین حضرات, سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا اپنا انداز ہے. اس مسئلے میں بار بار اس چیز کا جھگڑا کیا گیا کہ سرکار مالک نہیں ہے, سرکار مالک نہیں ہے, معاذ اللہ اپنی جان کے بھی مالک نہیں ہے, اپنے فائدے کے بھی مالک نہیں ہے, کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے. اس طرح کے جملے مسلسل کہے گئے. تو میں اس سلسلہ میں بھی یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے حسد ہے, بغض ہے. قرآن جو کہتا ہے وہ ہمارا ایمان ہے, اور جو قرآن کہتا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان ہے. یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, مشرق سے مغرب تک, شرق سے جنوب تک. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, میرے قرآن کی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. یہاں سے لے کر گنجے پتھروں تک میں اس بات کو پیش کر رہا ہوں. رب ذوالجلال کا فرمان یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام مالک بھی ہیں, مختار بھی ہیں, فائدہ بھی دیتے ہیں. آپ تو کیا آپ رہے, آپ کے غلاموں کا فائدہ بھی ثابت ہے. اب یہ قرآن مجید برہان رشید کی آیت نمبر سورہ اعراف ہے, اور اس سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 188 ہے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, سننا دھیان کر کے. سرکار فرماتے ہیں قل, اللہ کہتا ہے قل, میرے محبوب کہہ دو, فرما دو, لا املکو لنفسی, لا املکو لنفسی, میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں, نفع ولا ضرا, نفع کے لحاظ سے اور نہ ہی نقصان کے لحاظ سے, الا ما شاء اللہ, مگر میں اس کا مالک ہوں جس کا مالک مجھے میرے رب نے بنایا ہے. ان کی ساری تقریریں اے ٹو زیڈ اللہ سے پہلے پہلے کی ہیں, اللہ سے پہلے پہلے کی. تو کیا اللہ کے بعد رب کا کلام نہیں ہے؟ اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کو پڑھے تو 1.5 اینٹ کی مسجد فوراً گرتی ہے, اس کو پڑھے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے. اب اللہ نہ پڑھنے کی پتہ غلطی کتنی بڑی ہے. کوئی شخص ساری زندگی کہے لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ, کوئی الہ نہیں, کوئی الہ نہیں, کوئی الہ نہیں, تو اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ اللہ پڑھے گا تو پھر فائدہ ہوگا. کوئی الہ نہیں, کوئی الہ نہیں, مگر اللہ ہے. سرکار فرماتے ہیں میں مالک
مالک نہیں، میں مالک نہیں، میں مالک نہیں، میں مالک نہیں، مگر رب کے بنانے سے ہوں۔ کتنا ظلم ستم ہے، آدھی آیت چھوڑی جا رہی ہے، آدھی پڑھی جا رہی ہے، قل لا املکو، مطلب کیا؟ میں آپ مالک نہیں، میں آپ مالک نہیں، میں آپ مالک نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر میں ہوں اس کا جس کا رب نے مجھے مالک بنایا ہے۔ یا تو الا ماشاء اللہ نہ ہوتا تو پھر یہ تقریریں کرتے کہ نبی کہتے ہیں میں اپنی جان کا مالک نہیں، اپنے فائدے کا مالک نہیں، میں کسی چیز کا مالک نہیں، ان کو حق پہنچتا تھا، ہم کوئی غصہ نہ کرتے۔ مگر رب نے آگے کہا الا ماشاء اللہ، محبوب نے کہہ دو جو بھی تمہیں نظر آتا ہے نا میرے پاس، میرے رب کا دیا ہوا ہے، یہ میرا نہیں میرے رب کا ہے، یہ میرا نہیں میرے رب کا ہے، یہ اللہ کا معنی ہے۔ تم دیکھتے ہو صحابہ اور قیامت تک کہ میرے غلاموں، میرا جو کچھ ہے وہ میرا اپنا نہیں، میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ لہذا اس آیت کا جواب اور جتنی پڑھی ہے قیامت تک قرض ہے، الا ماشاء اللہ پڑھ کے کوئی مجھے اللہ ہی وارث کی تقریر کر کے سنائے، الا ماشاء اللہ پڑھ کے کوئی مجھے اپنے مذہب کو بیان کر کے دکھائے۔ اللہ کے اندر اتنے خزانے کھول دے گئے ہیں، ساری دنیا مل جائے گن نہیں سکتی رب نے اللہ میں دے کیا کچھ دیا ہے۔ الا ماشاء اللہ، مگر وہ جو رب نے چاہا، وہ جو رب نے چاہا، ماشاء اللہ، وہ جو رب نے چاہا، وہ جو رب نے چاہا، مگر وہ جو رب نے چاہا۔ اب اللہ سے استثناء کر کے جس چیز کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں، وہ چیز جو ہے اس کو بیان کرنا قرآن ہے، اور اگر کوئی نہیں بیان کرتا تو آدھے قرآن کا انکار کر رہا ہے، تو اس کی بات کا اعتبار کیسے ہوگا؟ اس واسطے یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ساری تقریریں آیات پر خیانت کی وجہ سے وہ کرتے ہیں۔ اگر پوری آیت پڑھیں کہ سرکار فرماتے ہیں ویسے میں مالک نہیں، رب کے بنانے سے مالک ہوں، تو عوام کو پتا چلے کہ آیت پوری پڑھی ہے۔ ویسے میں نفع نہیں دیتا، رب کے دینے سے دیتا ہوں، ویسے میں کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، رب کی توفیق سے دیتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں الا ماشاء اللہ کے اندر موجود ہیں۔ یہ کون سی سورت کی آیت ہے بولو؟ سورہ اعراف، سورہ اور آیت نمبر 188، آیت نمبر 100۔ اس کا مطلب الا ماشاء اللہ سے جو واضح ہوا، اللہ کے بغیر تو پہلے جملے کا مطلب ہی نہیں ہو سکتا۔ اب لا الہ سے تو گمراہی پھیلے گی کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ سے پتا چلے گا، اس واسطے اللہ سے پہلے کلام ادھوری ہے۔ وہ کلام پورا تب ہوگا جب اللہ ساتھ ملے گا، اور جب اللہ ساتھ ملے گا تو پھر اللہ کا فضل ساتھ مل جائے گا، اور پھر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ پاک محبوب علیہ السلام سے رب نے اعلان کروایا کہ بتا دو جو بھی تمہیں میرے پاس نظر آتا ہے یہ میرا اپنا نہیں، یہ سب کچھ میرے رب کا عطا کیا ہوا ہے۔ اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں دیتے، رب کے دیے ہوئے سے بہت کچھ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس سلسلہ میں ایک خانہ ساز فیکٹری کی حدیث بھی انہوں نے پیاس کی بیان کی کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، بارش ہو گئی، تو کسی صحابی نے کہہ دیا نبی نے بارش کروائی ہے، تو سرکار نے بلا لیا، نہیں ایسا مت کہو، یہ سند صحیح سے کسی بھی معتبر کے اندر یہ الفاظ معتبر کتاب میں موجود نہیں ہیں، صرف اپنا جھوٹا مذہب، اپنی بری خواہش کو مسلط کرنے کے لیے ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہاں بخاری میں کیا ہے، صحیح حدیث میں کیا ہے، جس وقت بارش نہیں ہوتی تھی میرے نبی علیہ السلام نے دعا کر دی تو بارش برسنے لگی، اور پورا جمعہ ہوئی، جمعے سے مراد وہ شرعی جمعہ، 7 دن ہوتی رہی۔ پھر صحابی اٹھے، محبوب اب تو پانی پانی ہو گیا ہے، تو سرکار نے ہاتھ کیا، اللہم حوالینا ولا علینا، رب آگے پیچھے ہو مدینہ شریف میں نہ ہو۔ فوراً دھوپ نکل آئی۔ اب صحابہ نے سمجھا تو اس سے انہیں شان کیا نظر آئی، ان کی ضد کہتے ہیں معجزے میں نبی کی کیا شان ہے، معجزے میں ان کا کیا ہے، معجزے میں ان کی کیا شان ہے۔ دیکھو میں امام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تھا نا مالک بن انس، میں امام انس حضرت انس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پیش کر رہا ہوں۔ بخاری شریف میں ہے جب بارش شروع ہوئی سرکار کے کہنے پر
اور اس وقت تک نہیں گئی جب آپ نے نہیں فرمایا اور پھر چلی گئی. تو حضرت انس کیا بولے؟ کیا سنو لوگو کیا ہوا ہے. یریہم اللہ کرامات نبیہ، ان کے کہنے پہ بارشیں برسا کے، ان کے کہنے پہ بادل ہٹا کے اللہ لوگوں کو اپنے نبی کی ویلیو دکھاتا ہے. یریہم اللہ کرامات نبیہ، بخاری ہے. تو یہ ہے بارشوں کا انداز. ادھر ان کو ہے کہ سرکار کی شان نہ ثابت ہو کسی طرح. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا سے یہ شان ظاہر ہے. ابھی یہ موضوع جاری ہے اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی اللہ ہی وارث جو ہے اس تقریر کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو قرآن و سنت کے منافی ویسے بھی تقریر کے لحاظ سے کہا جائے گا. اور اس کے اندر وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ جنت کے لحاظ سے یہ کہا کہ جنت کا وارث بھی میں اور جہنم کا وارث بھی میں ہوں. یعنی اللہ کی طرف یہ بات منسوب کر کے سرکار کے مقابلے میں کہ جنت کا وارث بھی میں ہوں اور جہنم کا وارث بھی میں ہوں. جہنم کے لحاظ سے وارث کا لفظ اپنی طرف سے اضافہ ہے، اگرچہ مالک رب ذوالجلال ساری کائنات کا ہے، لیکن وارث کے لحاظ سے. اور پھر جب رب ذوالجلال نے فرما دیا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، تو رب نے خود بندوں کو بھی جنت کا وارث بنا دیا ہے. تو اس طرح بندوں سے نفی کرنا اور رب ذوالجلال کے لحاظ سے بیان کرنا اور بندوں کے لحاظ سے نفی، یہ آیات کی نفی ہے جو کسی لحاظ سے بھی کسی کو لیے یہ بات روا نہیں ہے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس سلسلہ میں متعدد فرامین موجود ہیں. اب ان کے بیان کرتے ہوئے کافی طویل وقت لگ جائے گا. میں اس طرف اب زیادہ آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، لیکن یہ بات